اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزمل مرتضی آپ سے مخاطب ہوں، مزمل مرتضی آفیشیل یوٹیوب چینل سے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم کشف المحجوب کا درس کی قسط 2 ہے، اس کو آج ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا کر اور ہمارے کام میں ہمیں راست روی کی توفیق مہیا فرما۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنے دوستوں پر اپنی بادشاہی و سلطنت کے راز کھولے اور اپنے منتخب بندوں پر اپنی طاقت و جبروت کے اسرار واضح کیے اور اپنے جلال کی تلوار سے اپنے محبوبوں کا خون بہایا اور عرفا کو اپنے وصال کی شراب کا ذوق بخشا۔ وہی اپنی بزرگی و عظمت اور صمدیت و بے نیازی کے ادراک کے نور سے مردہ دلوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور انہیں اپنے ناموں کی معرفت کی خوشبو سے راحت بخشنے والا ہے، اور صلاۃ و سلام ہوں اس کے رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی عنہن پر۔ اما بعد، علی بن عثمان بن علی الجلابی الحجویری الغزنوی کہتے ہیں کہ میں نے استخارہ یعنی رب العزت سے خیر و نیکی کی توفیق چاہی اور دل میں جو اغراض و خواہشات پیدا ہوئیں انہیں نکال دل سے باہر کیا، اور تیری استدعا پر اللہ تعالیٰ تجھے سعادت مند کرے، اس کتاب کے ذریعے تیری مراد کو پورا کرنے کے لیے مستعد ہو گیا۔ میں نے اس کتاب کا نام کشف المحجوب رکھا، جس سے تیرا مقصود بھی معلوم ہو گیا اور تیری غرض کی بات بھی کتاب میں مقسوم ہو گئی۔ میں اس کتاب کی تکمیل و اتمام کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتا ہوں اور اپنی قدرت و طاقت سے قولاً و فعلاً برت چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے مدد و توفیق کا طالب ہوں۔ فصل اول۔ کتاب کے شروع میں نے جو اپنا نام ثبت کیا ہے، اس سے 2 چیزیں مراد ہیں کہ ایک حصہ خاص اور دوسرا حصہ عام۔ حصہ عام سے مراد یہ ہے کہ جب اس علم سے متعلق بہرہ لوگ کوئی نئی کتاب دیکھتے ہیں اور مصنف کا نام چند جگہوں پر ثبت نہیں ہوتا تو وہ اسے اپنے نام سے منسوب کر لیتے ہیں۔ مصنف کا مقصود بھی پورا نہیں ہوتا، کیونکہ جب جمع و تالیف و تصنیف سے اس کے سوا اور کوئی مراد نہیں ہوتی کہ مصنف کا نام اس سے زندہ رہے اور پڑھنے والے اور علم حاصل کرنے والے اس کے حق میں دعائے خیر کریں۔ مجھے یہ حادثہ 2 بار پیش آ چکا ہے۔ یہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں۔ اول یہ کہ کسی نے مجھ سے میرا دیوان شعر مستعار لیا اور واپس نہ کیا، اس کے سوا دوسرا نسخہ بھی موجود نہ تھا، اس نے پورا مسودہ اپنے پاس رکھ لیا، میرا نام اس سے محو کر دیا اور میری ساری محنت اکارت گئی۔ اللہ تعالیٰ اسے توفیق توبہ دے۔ دوسرے میں نے ایک کتاب طریق تصوف پر تالیف کی جس کا نام منہاج الدین رکھا۔ اللہ تعالیٰ اسے مقبول عام بنائے، لیکن ایک جھوٹے دعوے دار تصوف جس کی باتیں بے وزن و بے اثر ہیں، اس نے میرا نام اس کے سرورق سے مٹا دیا اور عوام کے سامنے اسے اس طریقے سے پیش کیا جیسے کہ اس ہی کی تصنیف ہو۔ خاص لوگ جو تصوف کے علم سے واقف تھے اس کے اس قول پر ہنسے۔ اس کی حرکت کی بے برکتی اس صورت میں ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام اپنے چاہنے والوں کی دیوان سے محو کر دیا۔ حصہ خاص سے مراد یہ ہے کہ جب لوگ کوئی کتاب دیکھتے ہیں تو انہیں علم ہو جاتا ہے کہ کتاب کا مؤلف اس علم و فن کا عالم اور محقق ہے، تو وہ اس کے حقوق کی خاص رعایت کرتے ہیں۔
اور اس کے پڑھنے اور یاد رکھنے میں خاص صحیح و کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح صاحب کتاب اور کتاب پڑھنے والوں کی مراد اچھی طرح بر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ فصل دوم، میں نے جو کہا ہے کہ میں نے استخارہ کیا، اس سے مراد رب العزت جل جلالہ کے آداب کی حفاظت ہے، جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو اس طرح خطاب فرمایا۔ جب آپ تلاوت قرآن کریم کریں تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیں۔ استعاذہ پناہ طلب کرنا، استعانت مدد طلب کرنا، استخارہ خیر و نیکی طلب کرنا، سب سے مراد طلب نیکی اور اپنے تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا اور طرح طرح کی بلاؤں سے نجات حاصل کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق استخارہ فرمایا کرتے تھے، لہٰذا جب بندے کو معلوم ہو جائے کہ اس کے تمام کاموں کی بہتری ذاتی تدبیر و سعی و کوشش پر مبنی نہیں، تو وہ اس بات کا پختہ یقین کر لے کہ خداوند تعالیٰ اپنے بندوں کی بھلائی بہتر طور پر جانتا ہے اور نیکی و بدی مقدر ہو چکی ہیں۔ قضاء کے معاملے میں سوائے تسلیم رضا کے کوئی چارہ نہیں۔ اس ضمن میں بندہ پروردگار سے مدد طلب کرے کہ وہ اس کے نفس کے شر اور اس کی امارگی کو دفع کرے اور تمام احوال میں اسے نیکی اور بہتر ارزاں فرمائے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ بندہ اشغال میں بھی استخارہ کیا کرے تاکہ خدا تعالیٰ اس کی خطر، خلل اور آفت میں حفاظت فرمائے، اور توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فصل سوم، اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ میں نے نفس کی اغراض سے دل پاک کر لیا، اس سے مراد یہ ہے کہ جس کام میں غرض نفسانی آ جاتی ہے اس سے برکت اٹھ جاتی ہے اور دل راہ راست سے ہٹ کر الٹے رستے پر چل پڑتا ہے۔ ایسی صورت دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتی، اس سے یا تو خواہش پوری ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اگر تمنا بر آئے تو اس سے انسان کی ہلاکت ہوگی، کیونکہ دوزخ کے دروازے کی کنجی سوائے نفس کی مراد کے حصول کے اور کوئی نہیں۔ اگر تمنا پوری نہ ہو تو ایسی تمنا کو دل سے پہلے ہی دور کیا ہوتا، کیونکہ انسان کی یہی نجات تھی اور بہشت کے دروازے کی کنجی نفس کو اغراض سے منع کرنے سے حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ پروردگار نے فرمایا، اور جس نے نفس کو خواہشات سے روکا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور کاموں میں اغراض نفسانی یہ ہوتی ہے کہ انسان جو کام کرے اس میں سوائے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے اور کچھ نہ ہو، اور نفس کی نجات بذریعہ عقوبت سزا طلب نہ کرے۔ تکبر کی تمام اقسام کی کوئی حد نہیں ہوتی اور اس کے ہیلے نظر سے اوجھل ہوتے ہیں۔ اس بارے میں اسی کتاب میں مناسب موقع پر انشاءاللہ کچھ عرض کیا جائے گا۔ فصل چہارم، اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ میں نے تمہاری استدعا پر اس کام کا عزم کیا ہے اور تمہاری مراد اس کتاب سے پوری کرنے کے لیے مستعد ہوا ہوں، اس سے مراد یہ تھی کہ تو نے مجھے قابل سوال سمجھا اور خود ہی مجھ سے پوچھا اور اس کتاب کی مجھ سے طلب کی۔ اس استفادہ سے تمہاری ایک مراد تھی جس کی روح سے مجھ پر واجب ہو گیا کہ میں تمہارے سوال کا حق ادا کروں۔ جب کوئی شخص کسی کام کی ابتدا اس نیت سے کرتا ہے کہ وہ اسے پایہ اختتام کو پہنچائے، تو اگر اس کے اس عمل میں کوئی خلل واقع ہو جائے تو اسے معذور سمجھا جائے۔ یہ اس لیے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور ابتدائے عمل سے پہلے نیت کرنا بہتر ہے۔ بے نیتی اور نیت کو کاموں میں زبردست سلطانی حاصل ہوتی ہے۔ نیت ایک سچا معیار و دلیل ہے جس سے بندہ ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف پیش قدمی کرتا ہے، خواہ اس کا کوئی اثر و تاثیر ظاہر ہو یا نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی روزہ کی نیت کے بغیر بھوکا رہے تو اسے بھوک کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور جب وہ روزے کی نیت کر لے تو مقربین میں شامل ہو جاتا ہے اور اس پر ظاہری اثرات بھی عیاں ہو جاتے ہیں۔
نیز جب کوئی مسافر کسی شہر میں وارد ہوتا ہے تو وہ اس وقت تک مقیم نہیں ہوتا جب تک کہ وہ نیت اقامت نہ کرے۔ جب وہ اقامت کی نیت کر لیتا ہے تو وہ مقیم ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، لہٰذا نیک عمل کی ابتدا سے پہلے نیت کرنا اس کی حق گزاری ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ فصل پنجم، اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ میں نے اس کتاب کا نام کشف المحجوب رکھا، اس سے مراد یہ تھی کہ کتاب کا نام کتاب کے موضوعات و مفاہیم پر اہل بصیرت کے لیے ناطق ہو جائے، تاکہ جب وہ کتاب کا نام سنیں تو جان لیں کہ اس سے کیا مراد تھی، اور جان لیں کہ تمام عالم اولیاء حق اور عزیزان درگاہ حق کے سوا لطیفہ تحقیق کی وجہ سے محجوب ہے، اور چونکہ یہ کتاب راہ حق کے بیان میں ہے، تحقیق کے کلمات کی شرح کرنے والی بشریت کے پردوں کو ہٹانے والی ہے، اس لیے اس نام کے سوا کوئی دوسرا نام حقیقت میں محجوب کی ہلاکت کا سبب تھا۔ اسی طرح حجاب ہلاک مکاشف ہے، یعنی نزدیک میں دور کی طاقت نہیں اور دور میں نزدیک کی طاقت نہیں۔ مثال کے طور پر جب کوئی جاندار جو سرکے میں پیدا ہوتا ہے کسی دوسری جگہ گر پڑے تو وہ مر جاتا ہے، اور جو کسی اور جگہ سے سرکے میں گر پڑے ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے حقیقت کے رستے پر چلنا بہت دشوار ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ہر شخص کے لیے وہ چیز آسان ہوتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو کسی چیز کے لیے پیدا فرمایا اور اس کا رستہ اس کے لیے آسان فرما دیا، لیکن حجاب دو طرح کے ہیں، ایک حجاب رینی جو کسی طرح بھی نہیں اٹھتا، اور دوسرا حجاب غینی جو جلدی سے اٹھ جاتا ہے۔ اس کی صراحت یوں ہے کہ ایک انسان وہ ہے جو اپنی ذات کی وجہ سے محجوب حق ہو جاتا ہے اور اس کے لیے حق و باطل برابر ہو جاتے ہیں، دوسرا انسان اپنی صفات کی وجہ سے محجوب حق ہو جاتا ہے لیکن اس کی طبع اور دل برابر طلب حق کرتے رہتے ہیں اور باطل سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ لہٰذا حجاب رینی جو انسان کی ذات کی وجہ سے ہے کبھی نہیں اٹھتا۔ رین کے معنی ختمہ مہر لگانا اور طبع ٹھپا لگ جانا کے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے زنگ لگا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ پھر رب العزت نے اس کی علت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہریں لگا دی ہیں، اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اور حجاب صفتی جسے حجاب غینی کہتے ہیں کسی وقت اٹھ جاتا ہے، کیونکہ ذات کا بدل جانا حکم غریب و بدیہہ میں آتا ہے، اور غین نام حجاب کے اندر صفت کا بدل جانا جیسا بھی ہو روا ہوتا ہے۔ رین اور غین کی حقیقت میں مشائخ نے بڑے لطیف اشارے کیے ہیں، چنانچہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رین کا تعلق غیر عارضی چیزوں سے ہے اور غین کا تعلق عارضی چیزوں وساوس و خطرات سے ہے۔ چنانچہ کسی پتھر سے آئینہ وجود میں نہیں آ سکتا، خواہ بہت سے ثقال جمع ہو جائیں، جب آئینے کو زنگ لگ جائے تو مثقل سے صاف ہوتا ہے، لیکن پتھر کی جبلت میں ہی تاریکی ہے اور آئینہ کی جبلت میں چمک اور روشنی ہے، چونکہ اصل پائیدار ہوتی ہے اس لیے عارضی صفت کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ میں نے یہ کتاب ان لوگوں کے لیے تالیف کی ہے جو دلوں کو سیکل کرنے والے ہیں لیکن حجاب غینی میں گرفتار ہیں اور ان کے دلوں میں حق کی روشنی کا مادہ موجود ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے سے ان کے دلوں کے حجابات غینی اٹھ جائیں گے اور وہ حقیقت کی طرف راہ پا لیں گے، اور ایسے لوگ جن کے دلوں میں انکار حق اور ارتکاب باطل گھر کر چکا ہے کبھی شاہد حق کی طرف راہ نہ پائیں گے، اور اس کتاب سے ایسے لوگوں کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عطائے نعمت عرفان پر سب تعریفوں کے لائق ہے۔
فصل ششم، میں نے اس بارے میں جو کہا ہے کہ تیرا مقصود معلوم ہو گیا اور تیری غرض اس کتاب میں قسمت وار تحریر ہو گئی، تو اس قول سے مراد یہ تھی کہ جب تک مسئول کو سائل کا مقصود ہی معلوم نہ ہو تو سائل کی مراد کا حصول ممکن نہیں، پھر سوال بھی واضح ہو، اس میں اشکال و ابہام نہ ہو، کیونکہ جب تک جواب میں اشکال کو دور نہ کیا جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور اشکال کا حل اشکال کی معرفت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ تیری غرض اس کتاب میں قسمت وار درج ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ سوال تام کا جواب بھی پورا ہونا چاہیے، بشرطے کہ سائل اپنے تمام درجات اور احوال کا خود جاننے والا ہو، لیکن مبتدی کے لیے تو ذرا تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس صورت میں مختلف تصریحات و تشریحات کرنا پڑتی ہیں، اور اس خاص صورت میں اللہ تعالیٰ تجھے سعادت اندوز کرے۔ تیری خواہش یہی تھی کہ میں تیرے سوال کا تفصیل سے جواب دے کر اس موضوع پر ایک کتاب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے لکھ دوں۔ فصل ہفتم، اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ میں خدا تعالیٰ سے مدد کی توفیق چاہتا ہوں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ سوائے خدا کے بندے کا کوئی دوسرا مددگار و ناصر نہیں ہوتا جو بندے کو نیکی کرنے میں مدد دے اور زیادہ سے زیادہ توفیق دے، کیونکہ توفیق کی حقیقت اور تائید کے موافقت فعل کی روح سے خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ بندہ تو نیک اعمال کے حصول کے لیے کتاب و سنت کی روشنی میں توفیق کی درستی کی بنا پر ناطق ہوتا ہے۔ امت کا اس پر اجماع ہے، لیکن معتزلہ اور قدریہ لفظ توفیق کے ہر معنی سے خالی کہتے ہیں۔ مشائخ طریقت کی ایک جماعت کی رائے ہے کہ جس طاقت سے کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے وہی توفیق ہے، یعنی جب انسان مطیع خدا ہو جاتا ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ طاقت آ جاتی ہے اور پہلے کی بنسبت زیادہ قوت پیدا ہو جاتی، اور وقتاً فوقتاً بندے سے جو حرکات و سکنات سرزد ہوتی ہیں وہ دراصل خداوند تعالیٰ کا ہی فعل اور وصف ہوتا ہے، لہٰذا وہ قوت جو بندہ اس اطاعت سے حاصل کرتا ہے توفیق کہلاتی ہے۔ اس کتاب میں اس مسئلے کی تفصیل کا موقع نہیں، اس سے مراد کوئی اور چیز ہے۔ اب میں تیرے مقصود کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور اس سے پہلے کہ موضوع سخن کا آغاز کروں تیرے سوال کو پہلے بیان کرتا ہوں، اور کتاب کا آغاز ہی اللہ کی توفیق سے اس سوال سے کرتا ہوں۔ اچھا، تو جناب یہ یہاں تک فصل ہفتم تک حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھنے کے جو ان کی غرض تھی وہ بیان فرمائی ہے، جس میں کہ ان سے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سائل نے کچھ سوالات پوچھے تھے، تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سوالات کا جواب دینے کے لیے آپ نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس پر ایک مکمل جو ہے نا وہ کتاب لکھ کر تو اس کا جواب دیا جائے، تاکہ وہ آئندہ کے لیے بھی سب کے لیے مشل راہ بنے۔ تو یہ سب سوال تھا، اور پھر اس کی جو نیت تھی جو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی غرض تھی اس کو لکھنے کے لیے، وہ ساری بیان کر دی گئی ہے۔ تو یہاں پر ہم درس کی جو قسط نمبر دوسری ہے نا اس کو یہاں پر ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اب اگلی قسط کے اندر سوال کو بیان کر کے پھر اس کے آگے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جواب جو انہوں نے بیان فرمایا تو اس کو ہم جو ہے نا وہ انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے۔ تو بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا، تمام دوستوں کو میری طرف سے سلام ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام آسان فرمائے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم و فضل فرمائے، آمین۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، والسلام۔